بدصورت لیکن باوفا عورت خوبصورت لیکن بے وفا عورت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پہلی عورت مرد کے لیے جنت اور دوسری مرد کے لیے جہنم ہے۔ یہ واقعہ ثابت ہوتا ہے دوست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان میں ایک شخص پر ہوا جس کا نام اسحاق تھا۔ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو بولا، یہ قبر میری چچا زاد بہن یعنی میری بیوی کی ہے۔ مجھے اس سے بڑا پیار تھا، اب میں اس کی قبر سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کہو تو میں اسے اللہ کے اذن سے زندہ کر دوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ضرور ایسا کر دیجئے۔ آپ نے اس قبر پہ کھڑے ہو کے کہا، حکم الہی سے کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا غلام نکل آیا۔ اس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ آگ بجھ گئی، وہ عذاب سے بچ گیا۔ اس شخص نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میری بیوی کی قبر یہ نہ تھی، وہ ساتھ والی قبر ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر بھی یہی کہا، قم باذن اللہ، یعنی حکم الہی سے اٹھ کھڑے ہو۔ قبر والے اٹھ کھڑے ہوئے، قبر پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت عورت زندہ ہو کر نکل آئی۔ اس شخص نے اسے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں یہی میری بیوی ہے، اور بہت خوش ہوا۔ چونکہ یہ دیر سے جاگا ہوا تھا لہٰذا وہیں سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد وہاں سے ایک شہزادہ گزرا جس پر یہ عاشق ہو گئی اور شہزادہ اس پر عاشق ہو گیا۔ شہزادہ نے فوراً اسے اپنے گھوڑے پہ بیٹھایا اور اسے لے کر چلا گیا۔ ادھر خاوند کی آنکھ کھلی تو اپنی عورت کو نہیں پایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے شہزادے کے پاس مل گئی۔ اس نے شہزادے سے کہا، یہ تو میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے۔ وہ عورت بھی کہنے لگی، میں تو تمہیں پہچانتی بھی نہیں، تم بیجا مجھ پہ تہمت لگاتے ہو، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ شدہ یہاں تک بات پہنچی کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ شوہر نے کہا کہ روح اللہ، یہ میری وہی عورت ہے جسے آپ نے زندہ کیا تھا، مگر اب شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور یہ خود بھی کہتی ہے کہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، کیا تو وہ عورت نہیں جسے خدا کے حکم سے میں نے زندہ کیا؟ وہ بولی، نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ ہو کر زمین پہ گر پڑی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا اور پھر خدا نے اسے زندہ کر کے ایمان کی حالت میں مارا تو اس کالے رنگ کے غلام کو دیکھے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری پھر خدا نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو اس عورت کو دیکھ لے۔ دوستو، اسی وجہ سے میں نے کہا، بدصورت لیکن باوفا عورت خوبصورت لیکن بے وفا عورت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پہلی عورت مرد کے لیے جنت اور دوسری مرد کے لیے جہنم ہے۔ اے کاش آج کل کی 1000 جتن کر کے خوبصورت بننے والیاں اپنی عادت و سیرت کو حسین و جمیل بنانے کی کوشش کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حسن و جمال اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے اسے خدا کے ارشاد کے مطابق صرف خاوند کے لیے ظاہر کیا جائے مگر اسے غیروں کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس عیاش شہزادے کی طرح آج کل کے عیاش مرد بھی پرائی عورت کو اپنی عورت بتانے لگتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک بڑا عیاش آدمی چند ساتھیوں کے ساتھ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا۔ کہنے لگا، مولوی صاحب، میرے والد صاحب کی 2 بیویاں ہیں، ایک سگی اور ایک سوتیلی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن تو سنتے آئے مگر یہ سوتیلی بیوی ایک نئی بات سننے میں آئی ہے۔ بولا بات یہ ہے کہ میری سگی ماں تو والد صاحب نکاح کر کے لائے مگر سوتیلی ماں کو والد بھگا کر لائے ہیں۔ اس کا خاوند موجود ہے لیکن میرے والد صاحب سے وہ ڈرتا ہے، اس لیے وہ میرے والد ہی کے پاس رہتی ہے۔ میں نے اس سے برجستہ کہا، میرے خیال میں آپ اسی سوتیلی ماں کے پیٹ سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کہنے لگے، ہاں صاحب ٹھیک ہے، یہ اسی کا لڑکا ہے۔ اس کے اور اس کے دوسرے جائز بھائیوں سے کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا جس کے متعلق وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بھائی شرعی مسئلہ پوچھو گے تو تمہیں اپنے باپ ہی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، زانی کی سزا بڑی سخت ہے۔ ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی، لوگ بھی آ گئے، میں نے اس حرامی کو اپنے کمرے سے نکلوایا۔ فرمائیے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ غیر شرعی حرکت موجود ہے یا نہیں؟ مولوی بیچارہ لوگوں کی گالیوں کا تختہ مشق اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتوں کا مخالف ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارا حسن و جمال
خدا چاہے تو ایک دم میں فنا کر دے، حسن و جمال تو کیا حسین و جمیل ہی کو مٹی میں ملا دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بدصورت کالے غلام نے اس قدر اچھی قسمت پائی کہ مرا تو کافر ہو کر اور زندہ ہو کر ایمان لا کر کے مرا، اور ایک خوبصورت عورت اس قدر بدقسمت نکلی کہ مری مومنہ اور زندہ ہو کر کافرہ ہو گئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے اذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کو مار ڈالنے کی بھی طاقت رکھتے تھے اللہ کے حکم سے۔ پھر جو اپنے کسی عزیز کو بھی زندہ نہ کر سکیں اور ایک مکھی بھی نہ مار سکیں، وہ نبیوں کے مثل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خدا کی شان تو دیکھو کہ چڑی گنجی حضور بلبلے ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں رشتے کے وقت میں ہمیں جس کو ہم چن رہے ہوتے اپنے جیون ساتھی کے طور پر، اپنی شریک حیات کے طور پر، اس وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ واقعتاً شریف ہے یا نہیں، واقعتاً نیک ہے یا نہیں، کیونکہ حسن و جمال تو فنا ہو جاتا ہے، دولت بھی فنا ہو جاتی ہے، لیکن سیرت و کردار ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اگر یہ سیرت و کردار دیکھ کر کے ہمارے نوجوان شادی بیاہ کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں بہت ساری اچھائیاں پیدا ہو جائیں گی اور بہت ساری بیماری اور بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کل حسن و جمال، ماڈرن فیشن، خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں یا دولت دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو رونا پڑتا ہے، بعد میں اس کو اپنی ہی جگ ہنسائی کرانی پڑتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ عورت سے شادی کرتے وقت یا تو اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، یا اس کی خوبصورتی یا اس کی دولت یا اس کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ تم کردار کے اوپر توجہ دو، تم کردار کو دیکھ کر کے شادی کرو۔ اگر تم کردار کو دیکھ کر شادی کرو گے تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ اور دوسری جانب عورتوں کو بھی یہ پیغام ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ عورتیں ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہیں تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ جیسا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنے ہر کام میں شوہر کی بات کو ماننے والی، وہ جنت میں جانے والی ہوتی ہے۔ دوستو، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رشتہ داری ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، صحبت بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، اٹھنا بیٹھنا بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، دوستی بھی نیک لوگوں سے کریں، کیونکہ جب گلاب کے بغل میں کوئی بھی مٹی بھی رہتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، لیکن وہی مٹی اگر غلاظت کے پاس رہتی تو وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صحبت کو اچھا رکھو۔ دوستو، اس طرح کے بہت سارے تاریخی، ہسٹوریکل اور سبق آموز واقعات میں لاتا رہتا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔